کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ نے اس آیت کریمہ میں اپنے بندوں کو اپنے سے ڈرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بے شک اس کائنات میں سچوں کی جماعت وہ انبیاء کرام کی جماعت ہی، صحابہ کرام کی جماعت ہی، اولیاء کرام، ائمہ مجتہدین کی جماعت ہی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بہت سارے انسانوں کو پیدا کیا اور انہی انسانوں میں انبیاء کی جماعت کو پیدا کیا، پھر اولیاء کی جماعت کو پیدا کیا، اور اللہ نے اپنے بندوں کو، اپنے ولیوں کو ایک خاص مقام عطا کیا ہے، ایک مقام محبوبیت عطا کیا ہے۔ اللہ کے انہی ولیوں میں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک ہی، ان کے والد گرامی کا نام حضرت شیخ ابو صالح رحمت اللہ تعالی علیہ، اور ان کی ماں کا نام ہے ام الخیر۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں، باپ کی طرف سے حسنی ہیں، ماں کی طرف سے حسینی ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہم ذکر منانے کے لیے بیٹھے ہیں، اور اس محفل میں ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ جس محفل میں، جس محلے میں، جس گھر میں، جس گاؤں میں غوث اعظم کا ذکر ہوتا ہے تو غوث اعظم کے ذکر کے صدقے اس محلے سے ساری بلائیں دور ہو جایا کرتی ہیں۔ بے شک ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج کی رات اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے یہ واقعہ علماء کی زبانی سنا ہوگا کہ جب میرے آقا کی معراج ہو رہی تھی تو اللہ کے حکم سے حضرت جبریل مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک براق لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو سلام فرمایا ہے اور اللہ نے آپ کو اپنی بارگاہ میں بلایا۔ تو میرے آقا اس براق پر سوار ہو کر آگے کی طرف سفر شروع کرتے ہیں۔ پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، ساتویں آسمان کو پار کرتے ہوئے جب مقام سدرہ پر پہنچتے ہیں، سدرۃ المنتہا تک پہنچتے ہیں، اور میرے آقا جب سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھتے ہیں تو حضرت جبریل وہیں رک جاتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے جبریل، تم میرے ساتھ کیوں نہیں چلتے؟ تو جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میری یہی آخری منزل ہے، اب میں اس سے آگے بڑھ نہیں سکتا۔ حضرت جبریل وہیں ٹھہر جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، اور وہ براق جس پر میرے آقا سوار ہو کر تشریف لے گئے تھے وہ براق بھی وہیں رک جاتا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ پاتا۔ اب اس سے آگے جانے کے لیے، سدرۃ المنتہا سے آگے جانے کے لیے حضور کی بارگاہ میں سواری کے طور پر رف رف کو لایا جاتا ہے،
میرے آقا اس رف رف پر سوار ہو کر آگے بڑھتے ہیں اور وہ رف رف بھی ایک مقام خاص تک پہنچتا ہی اور وہیں ٹھہر جاتا ہی، اس سے آگے بڑھ نہیں پاتا۔ اب اس سے آگے جانے کے لیے مقام کعبہ قوسین او ادنا تک پہنچنے کے لیے، قرب خاص تک جانے کے لیے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی روح مبارک کو، روح پاک کو معشوقی صورت میں پیش کیا جاتا ہے، اور پھر میرے آقا اس غوث اعظم کی روح پر سوار ہو کر جب مقام کعبہ قوسین او ادنا تک پہنچتے ہیں، قرب خاص تک پہنچتے ہیں، تو میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے میرے مولا، یہ کیا ہے جس پر میں سوار ہوا ہوں؟ جب سے میں اس پر سوار ہوا ہوں تب سے میں اپنی آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں، جب سے میں اس پر سوار ہوا ہوں تب سے میں اس پر اپنی آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرماتا ہے، اے میرے محبوب، تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو، یہ تیری امت میں سے، تیری اولاد میں سے عبد القادر کی روح ہے۔ تو اس وقت میرے آقا عبد القادر کی روح کو اپنی طرف مخاطب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بیٹا عبد القادر، آج میرا قدم تیری گردن پر ہے، کل دنیا میں تیرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہوگا، اور وہ اللہ کے حکم سے کہے گا، قدمی ہادھی علی رقبتی کلی ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے، جو تیرے حکم کو مانتے ہوئے اپنی گردن کو تیرے قدموں میں جھکائے گا، اسے مقام ولایت پر فائز رکھا جائے گا، اور جو تیرے حکم سے انکار کرتے ہوئے اپنی گردن کو تیرے قدموں میں جھکانے سے انکار کرے گا، اسے مقام ولایت سے معزول کر دیا جائے گا۔ یہ میرے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا مقام ہے کہ جب میرے آقا کی معراج روحانی اور جسمانی طور پر ہو رہی تھی، اس وقت شیخ عبد القادر غوث اعظم کی معراج روحانی طور پر ہو چکی تھی۔ اب ذرا دیکھیے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس کائنات میں جلوہ گر ہوتے ہیں، غوث اعظم کی ولادت ہوتی ہے۔ حضرت غوث اعظم ایسے ولی ہیں جو مادر ذات ولی ہیں، ماں کے پیٹ سے ہی ولی ہیں، بچپنے ہی سے ولی ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بغداد کی سرزمین پر واج فرما رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، واز کر رہے ہیں، تقریر فرما رہے ہیں۔ اچانک آپ تقریر کے درمیان یہ فرماتے ہیں، قدمی ہادھی علی رقبتی کلی ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے۔ جو ہی یہ فرمانا تھا، ان کی بارگاہ میں جتنے بھی اولیاء تھے، جتنے علماء اور مشائخ تھے، تمام ولیوں نے اپنی اپنی گردن کو غوث اعظم کے قدموں میں جھکا دیا، غوث اعظم کے قدموں میں جھکا دیا۔ اور جب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے، اس وقت عطائے رسول سلطان الہند خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ملک خراسان کے ایک پہاڑ پر عبادت و ریاضت میں مشغول تھے۔ جب غوث اعظم نے بغداد کی سرزمین سے یہ فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے، تو غریب نواز نے اپنی گردن کو جھکا دیا اور غوث اعظم کی بارگاہ میں عرض کیا، اے غوث اعظم، آپ کا قدم صرف میری گردن پر ہی نہیں بلکہ آپ کا قدم میرے سر پر بھی ہے، میری آنکھوں پر بھی ہے۔ ذرا دیکھو غوث اعظم کا مقام کیا ہے۔ جب میرے غوث اعظم نے یہ فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے، تو اس زمانے کے جتنے بھی ولی تھے، تمام ولیوں نے اپنی اپنی گردن کو غوث اعظم کے قدموں میں جھکا دیا۔ صرف یہیں تک محدود نہیں، غوث اعظم اس دنیا میں ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، اس دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں۔ غوث اعظم سے کئی سال پہلے کے ولی حضرت جنید بغدادی ہیں۔ حضرت جنید بغدادی غوث اعظم کے زمانے سے کئی سال پہلے ہی اس دنیا میں
تشریف لا چکے تھے۔ حضرت جنید بغدادی اپنے مریدوں کے درمیان واز فرما رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، اچانک آپ فرماتے ہیں ان کا قدم صرف میری گردن پر ہی نہیں بلکہ ان کا قدم میرے سر پر بھی ہے، میری آنکھوں پر بھی ہے۔ تو مریدوں نے عرض کیا حضور کس کا قدم آپ کے سر پر ہے، آپ کی آنکھوں پر ہے؟ تو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ آج میرے زمانے کے بعد اللہ کا ایک ولی آنے والا ہے جس کا نام عبد القادر ہوگا، وہ اللہ کے حکم سے کہے گا میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے۔ آج ہی میں نے اپنی گردن کو ان کے قدموں میں جھکا دیا۔ یہ غوث اعظم کی شان ہے کہ ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، جنید بغدادی اپنی گردن کو غوث اعظم کے قدموں میں جھکا رہے ہیں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ تابعی میں سے ہیں۔ حضور کا زمانہ انہوں نے پایا لیکن حضور کے چہرے کی زیارت نہیں کی۔ حالت ایمان میں جو مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتا ہے اسے صحابی کہا جاتا ہے، اور پھر حالت ایمان میں اس کا خاتمہ بھی ہو۔ حضرت اویس کرنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کے تھے لیکن انہوں نے حضور کے چہرے کی زیارت نہیں کی۔ اس کی وجہ علماء یہ بیان فرماتے ہیں چونکہ ان کی ماں ضعیفہ تھی، وہ اپنی ماں کو چھوڑ کر کہیں کبھی جایا نہیں کرتے تھے۔ صحابہ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ آپ جب اس ظاہری دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو ظاہری دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کے لباس کو کسے عطا کیا جائے گا، آپ کے برہان مبارک کو کسے عطا کیا جائے گا؟ تو میرے مصطفیٰ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میرے اس ظاہری دنیا سے جانے کے بعد میرے لباس کو میرے اویس کرنی کے حوالے کر دینا۔ وہ میرا اویس کرنی جو میرا محبوب ہے، مجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہے، مجھ سے بے پناہ پیار کرتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے کسی کی ملاقات ان سے ہوگی؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کی ملاقات نہیں ہوگی، البتہ عمر اور علی کی ملاقات ہوگی۔ اے عمر جب میں اس ظاہری دنیا سے چلا جاؤں تو میرے لباس کو اویس کرنی کے حوالے کرنا اور ان سے کہنا کہ وہ میری امت کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ میرے آقا اس ظاہری دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو آقا کے جانے کے بعد حضرت عمر اور حضرت علی لباس مصطفیٰ کو لے کر قرن کی طرف جاتے ہیں۔ اویس کرنی کے بارے میں لوگوں سے پوچھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہم اویس کرنی کے بارے میں نہیں جانتے، اتنا ہمیں معلوم ہے کہ ایک دیوانہ ہے جو جنگلوں میں رہا کرتا ہے، لوگوں کو ہنستا دیکھ کر خود رونے لگتا ہے، لوگوں کو روتا دیکھ کر خود ہنستا ہے، صرف ہم اتنا جانتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں جانتے۔ حضرت عمر اس جنگل کی طرف بڑھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت اویس کرنی حالت نماز میں ہے۔ جب اویس کرنی نماز سے فارغ ہوتے ہیں حضرت عمر اور حضرت علی ان کے قریب جاتے ہیں اور جانے کے بعد فرماتے ہیں اے اویس کرنی تجھے مبارک ہو، اللہ کے رسول نے اپنا لباس مبارک تجھے عطا کیا ہے اور فرمایا ہے کہ آپ مصطفیٰ کی امت کے حق میں دعائے مغفرت کریں، بخشش کی دعا کریں۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ وجد میں آ جاتے ہیں اور وجد میں آنے کے بعد اس لباس مصطفیٰ کو لے کر تنہائیوں میں چلے جاتے ہیں اور تنہائیوں میں جانے کے بعد اپنی پیشانی کو اپنے مولا کی بارگاہ میں جھکا دیتے ہیں، اپنے سر کو سجدے میں جھکا دیتے ہیں، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے میرے مولا تیرے محبوب نے اپنا لباس مجھے عطا کیا ہے اور فرمایا ہے کہ میں ان کی امت کے حق میں مغفرت کی دعا کروں۔ اے میرے مولا میں تیرے محبوب کے لباس کو اس وقت تک نہیں پہنوں گا جب تک تو میری شفاعت سے اپنے محبوب کی ساری امت کو معاف نہ کر دے۔ تو غیب سے آواز آتی ہے اے اویس کرنی پہن لو، میں نے تیری شفاعت سے اپنے محبوب کی 1000 امت کو معاف کر دیا۔ تو اویس کرنی عرض کرتے ہیں اے میرے مولا میں اس وقت
वक्त तक नहीं पहनूंगा जब तक तू मेरी शफाअत से अपने महबूब की सारी उम्मत को ना माफ कर दे। तो कैब से आवाज आती है, ऐ अवैसे करनी पहन ले, मैंने तेरी शफाअत से अपने महबूब की आधी उम्मत को माफ किया है और आधी उम्मत को अब्दुल कादिर की शफाअत से। बेशक बेशक सुभान अल्लाह बेशक या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह आधी उम्मत को अब्दुल कादिर की शफाअत से माफ करूंगा। तो हजरत अवैसे करनी रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला ये अब्दुल कादिर है कौन? तो अल्लाह फरमाता है, गैब से आवाज आती है, ऐ अवैसे करनी ये मेरे महबूब का महबूब है, मेरा भी महबूब है। वो दुनिया में तेरे बाद आएगा और मेरे हुक्म से कहेगा, कदमी हादिही अला रग़बति कुल्ली वली अल्लाह, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है जो उसके हुक्म को मानते हुए अपनी गर्दन को उनके कदमों में झुकाएगा। उसे मकाम विलायत पर फाइज रखा जाएगा और जो उसके हुक्म को इनकार करते हुए अपनी गर्दन को उनके कदमों में झुकाने से इनकार करेगा, उसे मकाम विलायत से मासूल कर दिया जाएगा। तो अवैसे करनी उसी वक्त अपनी गर्दन को गौसे आजम के कदमों में झुकाते हुए नजर आते हैं। ये गौसे आजम की शान है, जिनकी शान ये है, जिनकी शान ये है, वो गौसे आदम जिनका मकाम ये है कि उनके कदमों में हजरत जुनैद बगदादी ने अपनी गर्दन झुका दी। वो गौसे आदम कि जिनके कदमों में अवैसे करनी ने अपनी गर्दन झुका दी। वो गौसे आदम कि जिनके कदमों में गरीब नवाज ने अपनी गर्दन झुका दी। वो गौसे आदम कि जिनके कदमों में बाबा फरीदुद्दीन ने अपनी गर्दन झुका दी। वो गौसे आजम कि जिनके कदमों में निजामुद्दीन औलिया ने अपनी गर्दन झुका दी। वो गौसे आजम कि जिनके कदमों में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अपनी गर्दन झुका दी। वो गौसे आजम कि जिनके कदमों में मखदूम बिहारी ने अपनी गर्दन झुका दी। वो गौसे आजम कि जिनके कदमों में मखदूम के छोछा ने अपनी गर्दन झुका दी। उसी गौसे आजम की शान को बयान करते हुए, उसी गौसे आजम के मकाम को बयान करते हुए इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत बरेली की टूटी चटाई पर बैठकर गौसे आजम की शान को बयान कर रहे हैं, गौसे आजम के मकाम को बयान कर रहे हैं और गौसे आजम की बारगाह में अर्ज करते हैं, वह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, वह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों पे सरों से कदम आला तेरा और क्या दबे जिसमें हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा और सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। और क्या बोलते हैं आंखें वो सुभान अल्लाह बेशक बेशक ये गौसे आजम का मकाम ही, ये उनकी शान है गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी का। आज हम उन्हीं की महफिल को सजाकर उनकी बारगाह में खिराजे अकीदत पेश कर रहे हैं। अब जरा देखिए, जिस मोहल्ले में, जिस घर में गौसे आजम का जिक्र होता है, जिस मोहल्ले में गौसे आजम की महफिल सजाई जाती है, जिस गांव में, जिस बस्ती में, जिस घर में गौसे आजम का नाम लिया जाता है, फिर फायदा क्या होता है? आप जरा गौर से सुनिएगा। हजरत गौसे आजम रबी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने का एक शख्स है जिसे अबू सईद कहा जाता है। ये अबू सईद बगदाद के रहने वाले थे, गौसे आजम के जमाने के थे। हजरत अबू सईद, वो शख्स अबू सईद, उनकी एक लड़की थी जिनकी उम्र तकरीबन 18 साल की थी। अबू सईद की वो लड़की अपने कमरे में जाती है और अचानक अपने कमरे से वो गायब हो जाती है, अपने कमरे से वो गायब हो जाती है। अब अबू सईद परेशान है,
حیران ہیں، سوچتے ہیں اگر میں گاؤں والوں کو بتاؤں گا، محلے والوں کو بتاؤں گا کہ میری لڑکی اچانک غائب ہو گئی تو پھر ہماری اس میں رسوائی ہوگی، ہماری بدنامی ہوگی، ہماری بے عزتی ہوگی۔ چلو غوث اعظم کی بارگاہ میں چلتے ہیں، غوث اعظم سے مسئلہ حل کرتے ہیں۔ ابو سعید غوث اعظم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور میری لڑکی جس کی عمر 18 سال کی تھی وہ اپنے کمرے کے اندر جاتی ہے، شام کے وقت اچانک اپنے کمرے سے غائب ہو جاتی ہے، حضور آپ ہمیں بتائیے کہ میری لڑکی کہاں چلی گئی؟ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تمہاری لڑکی کو ایک جن اٹھا کر لے گیا ہے، تمہاری لڑکی کو ایک جن اٹھا کر لے گیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ابو سعید پریشان ہو جاتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں، غوث اعظم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور اب میں کیا کروں جس سے میری لڑکی مل جائے؟ تو غوث اعظم فرماتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم کرخ چلے جاؤ۔ کرخ ایک جگہ کا نام تھا، بغداد سے کچھ دوری پہ تھا۔ وہ کرخ ایسا علاقہ تھا جہاں پہاڑ ہی پہاڑ ہوا کرتا تھا، ایک پہاڑ شروع ہوتا ہے پھر دوسرا پہاڑ پھر تیسرا پہاڑ، یعنی پہاڑوں کا سلسلہ تھا۔ غوث اعظم ابو سعید سے فرماتے ہیں تم کرخ چلے جاؤ، ابو سعید سے فرماتے تم کرخ چلے جاؤ، اور کرخ جانے کے بعد اس پہاڑ کے 7ویں نہیں بلکہ 5ویں پہاڑ پر چڑھ جانا، 5ویں پہاڑ پر چڑھنے کے بعد ایک لکیر کھینچ دینا، اور لکیر کھینچنے کے بعد اس لکیر کے اندر یہ پڑھتے ہوئے داخل ہو جانا بسم اللہ علی نیت عبد القادر، یہ پڑھ کر اس لکیر کے اندر داخل ہو جانا۔ جب تم یہ پڑھ کر لکیر کے اندر داخل ہو جاؤ گے تمہارے پاس جنوں کی جماعت آنا شروع ہوگی، جنوں کی جماعت آئے گی، بہت سارے جنات آئیں گے، تم کسی سے کچھ مت کہنا، وہ بھی تم سے کچھ نہیں کہیں گے، خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہنا۔ سارے جن جب آ چکے ہوں گے آخر میں جناتوں کا بادشاہ آئے گا، جناتوں کا بادشاہ آئے گا، وہ تم سے جو سوال کرے گا اس کے سوال کا تم جواب دینا۔ اب وہ ابو سعید کرخ کی طرف چلتے ہیں اور چلنے کے بعد 5ویں پہاڑ پر چڑھ کر ایک لکیر کھینچتے ہیں، اور لکیر کھینچنے کے بعد بسم اللہ علی نیت عبد القادر پڑھ کر اس لکیر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ جو ہی بیٹھتے ہیں جناتوں کی جماعت آنا شروع ہوتی ہے، بہت سارے جنات آتے ہیں، ابو سعید کچھ نہیں بولتے، وہ جنات بھی کچھ نہیں بولتے۔ جب سارے جنات آ چکے ہوتے ہیں آخر میں جناتوں کا بادشاہ آتا ہے، اور آنے کے بعد کہتا ہے تم کون ہو، یہاں بیٹھے ہو، کیا تجھے پتا نہیں یہ جناتوں کی گزرگاہ ہے، جناتوں کی گزرگاہ ہے، یہاں جنات رہا کرتے ہیں، تمہیں پتا نہیں یہ جناتوں کی گزرگاہ ہے، یہاں جنات رہا کرتے ہیں، تمہیں اپنی جان سے ڈر نہیں لگتا، تمہیں خوف نہیں آتا، تمہیں ڈر نہیں لگتا۔ اتنا کہنا تھا کہ ابو سعید کہتے ہیں میں یہاں خود نہیں بیٹھا ہوں بلکہ بیٹھایا گیا ہوں، سبحان اللہ، میں بیٹھایا گیا ہوں۔ جناتوں کا بادشاہ کہتا ہے بیٹھانے والے کا نام کیا ہے؟ تو ابو سعید کہتے ہیں بیٹھانے والے کا نام شیخ عبد القادر جیلانی غوث الاعظم ہے، عبد القادر جیلانی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ جناتوں کا بادشاہ اپنے گھوڑے سے اتر کر 2 زانو ہو کر ادب سے بیٹھ جاتا ہے، اور بیٹھنے کے بعد کہتا ہے میرے آقا غوث اعظم کا حکم کیا ہے؟ اتنا کہنا تھا کہ ابو سعید کہتے ہیں کہ تمہاری جماعت میں سے ایک جن میری لڑکی کو اٹھا کر لے گیا ہے۔ اب وہ جناتوں کا بادشاہ اپنے جنات سے کہتا ہے پتا کرو کس کی جرت ہوئی، کس کی ہمت ہوئی کہ اس نے عبد القادر جیلانی کے گاؤں سے غوث اعظم کی بستی سے کسی لڑکی کو اٹھا کر لے گیا۔ جب جنات پتا کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے ایک جنات ہے جو اس لڑکی کو لے کر چین کے جنگلوں میں ٹہل رہا ہے۔ عرض کرتے حضور ایک جنات اس لڑکی کو لے کر چین کے جنگلوں میں ٹہل رہا ہے، پھر حکم ہوتا ہے اس جنات کو اس لڑکی کے ساتھ لایا جائے، پھر اس جنات کو پکڑ کر لایا جاتا ہے۔ وہ جناتوں کا بادشاہ اپنے جنات سے کہتا ہے تجھے پتا نہیں کہ تم غوث اعظم کے محلے سے ان کی بستی سے اٹھا کر لے گئے ایک لڑکی کو، تجھے خبر نہیں جس طرح انسان غوث اعظم کی پناہ میں رہتے ہیں ویسے ہی ہم جنات بھی غوث اعظم کی پناہ میں رہتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ جناتوں کا بادشاہ اپنی
तलवार को निकालता है, उसकी गर्दन को तन से जुदा कर देता है और फिर उस लड़की को अबू सईद के हवाले कर दिया जाता है। और जब अबू सईद को लड़की मिल जाती है तो अबू सईद जिन्नातों के बादशाह से कहता है, क्या आप इतनी मोहब्बत करते हैं गौसे आजम से, इतना प्यार करते हैं गौसे आजम से? तो जिन्नातों का बादशाह कहता है, तुम मोहब्बत की बात करते हो, तुम प्यार की बात करते हो, अरे सुनो सुनो, हम गौसे आजम की पनाह में रहते हैं और इस तरह पनाह में रहते हैं कि अगर हम दरिया के एक किनारे में हो, गौसे आजम दरिया के दूसरे किनारे में हो और वहीं से गौसे आजम अपनी निगाह को उठाकर हमारी तरफ देख ले तो हम उनकी निगाहे जलाल से जलकर राख हो जाएंगे, खाकिस्तर हो जाएंगे। और ऐ अबू सईद सुन लो, आज मैं तुझे बताता हूँ, हम गौसे आजम से इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना प्यार करते हैं, गौसे आजम से इतनी मोहब्बत करते हैं। आज मैं तुझे बता रहा हूँ कि जिस घर में गौसे आजम का नाम लिया जाएगा, जिस मोहल्ले में गौसे आजम का चर्चा होगा, जिस बस्ती में गौसे आजम की महफिल सजाई जाएगी, खुदा की इज्जत की कसम मैं तुझे बताता हूँ कि जिस बस्ती में गौसे आजम का नाम लिया जाएगा, हमारी जमात में से कोई भी जिन उस बस्ती में अपना कदम नहीं रखेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, बस को दामन नहीं छोड़ेंगे, बस को दामन नहीं छोड़ेंगे, बस को दामन नहीं छोड़ेंगे। ये गौसे आजम के जिक्र की महफिल सजाने की बरकत है कि जिस घर में गौसे आजम का नाम लिया जाता है उस घर से जिन्नात भागते हुए नजर आते हैं। बस आखिरी बात आप समाप्त कर लीजिए, हम अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के वलियों से प्यार करते हैं। कभी हम गौसे आजम की महफिल सजाते हैं, कभी गरीब नवाज की महफिल सजाते हैं, कभी इमाम अहले सुन्नत आला हजरत मुजद्दिद दीनो मिल्लत की महफिल सजाते हैं, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करते हैं। आखिरी बात मैं बता रहा हूँ, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने का फायदा क्या है, अल्लाह के वलियों से प्यार, अल्लाह के वलियों से प्यार करने का फायदा क्या है, अल्लाह के वलियों से निस्बत रखने का फायदा क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, मेरे आका अपने सहाबा से फरमा रहे हैं, मेरे सहाबा बनी इसराइल का एक शख्स था जिसने 99 कत्ल किए थे। अब जाहिर सी बात है, जो शख्स 99 आदमियों का कातिल होगा वो कितना बड़ा गुनहगार होगा, कितना बड़ा सियाकार होगा, वो बड़ा जालिम और जाबिर था। वो 99 आदमियों का कातिल था, अपनी तलवार के जरिए उसने 99 आदमियों का कत्ल किया था। उसके दिल में ख्याल गुजरता है कि मैं 99 आदमियों का कातिल हूँ, मैं बड़ा गुनहगार हूँ, बड़ा सियाकार हूँ, अल्लाह की बारगाह में मैं तौबा करना चाहता हूँ, क्या अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमा लेगा, क्या अल्लाह मेरी खताओं को माफ कर देगा, क्या अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श देगा। ये सोचकर वो शख्स अपने घर से निकलता है, किसी जानकार से ये बात पूछने के लिए जाता है। रास्ते में एक राहिब से मुलाकात होती है। वो ऐसा राहिब था जो ज्यादा जानकार नहीं था, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। उससे उसकी मुलाकात होती है। वो कहता है, मैं 99 आदमियों का कातिल हूँ, मैं अपने इन हाथों से 99 आदमियों का कत्ल किया है, अल्लाह की बारगाह में तौबा करना चाहता हूँ, या अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर लेगा, या अल्लाह मेरी खताओं को बख्श देगा, या अल्लाह मुझे माफ कर देगा। वो शख्स ऐसा शख्स था कि उसने उसके जाहिरी गुनाहों को देखा लेकिन अल्लाह की रहमत को नहीं देखा। वो सुनने के बाद कहने लगा, तू 99 आदमियों का कातिल है और ये समझता है कि अल्लाह तेरी तौबा कबूल कर लेगा, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ कर देगा। हरगिज नहीं, तेरी तौबा कभी अल्लाह कबूल नहीं फरमाएगा, तेरे गुनाह माफ नहीं किए जाएंगे। तू बड़ा जालिम और जाबिर है, तू गुनाहगार है, तू सियाकार है। इतना सुनना था कि वो शख्स कहता है, जब अल्लाह मेरी तौबा कबूल नहीं करेगा और जब मेरी तौबा कबूल नहीं होगी, मेरे गुनाह माफ नहीं होंगे, तो ये 99 का अदद क्यों ना मुकम्मल हो, क्यों ना हम इसे 100 में तब्दील कर दें। अपनी तलवार को निकालता है और उसे भी कत्ल कर देता है। अब वो 100 आदमियों का कातिल हो जाता है। कुछ जमाना गुजरने के बाद फिर उसके दिल में ख्याल पैदा होता है, या अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमाएगा, मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करना चाहता हूँ, या अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श देगा। ये सोचकर वो अपने घर से निकलता है। रास्ते में एक दूसरे राहिब से मुलाकात होती
ہوتی ہے اس سے یہی سوال کرتا ہے میں 100 آدمیوں کا قاتل ہوں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ میری توبہ قبول فرمائے گا، یا اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دے گا؟ تو وہ بندہ کہتا ہے، وہ راہب کہتا ہے میں یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تیری توبہ قبول فرما لے گا، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا، البتہ تم اپنی بستی سے اس بستی کی طرف چلے جاؤ، اپنی بستی سے نکل کر اس بستی کی طرف چلے جاؤ۔ دوسری بستی کی طرف وہ اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے اس بستی کی طرف چلے جاؤ، اس بستی میں کچھ اللہ کے ولی رہا کرتے ہیں، اللہ کے محبوب بندے رہا کرتے ہیں، ان بستی میں چلے جاؤ، اللہ کے ولیوں کی صحبت کو اختیار کرو، اللہ کے ولیوں کی صحبت میں بیٹھو، اپنی زندگی کے لمحات کو اللہ کے ولیوں کی صحبت میں گزارو، اللہ کے ولیوں کی قربت حاصل کرو۔ جب اللہ کے ولیوں کی صحبت تجھے مل جائے گی، اللہ کے ولیوں کی قربت مل جائے گی، تو ہو سکتا ہے اللہ اپنے ولیوں کی صحبت کی وجہ سے، اپنے ولیوں کی قربت کی وجہ سے تیری خطا کو معاف کر دے، تیرے گناہوں کو بخش دے۔ وہ بندہ اللہ کے ولیوں کی بستی کی طرف نکلنے کے ارادے سے اپنے قدم کو آگے بڑھاتا ہے، ابھی چند ہی قدم وہ چلا تھا کہ اس کی موت ہو جاتی ہے، اس کی روح نکل جاتی ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ بندہ مر جاتا ہے۔ عذاب کے فرشتے آتے ہیں، رحمت کے بھی فرشتے آتے ہیں، عذاب کے فرشتے کہتے ہیں ہم اسے جہنم کی طرف لے کر جائیں گے، اس لیے کہ یہ بندہ گناہگار ہے، 100 آدمیوں کا قاتل ہے۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں نہیں نہیں، ہم اسے جنت کی طرف لے کر جائیں گے، اگرچہ یہ 100 آدمیوں کا قاتل ہے لیکن توبہ کے ارادے سے اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جا رہا تھا، اللہ کے ولیوں کی بستی میں جا رہا تھا، اس لیے ہم اسے جنت کی طرف لے کر جائیں گے۔ دونوں فرشتوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، دونوں فرشتوں میں تکرار ہونے لگتا ہے۔ اللہ کی طرف سے ایک تیسرا فرشتہ آتا ہے فیصلہ کرنے کے لیے، وہ پوچھتا ہے اے عذاب کے فرشتوں تم اسے جہنم کی طرف لے کر کیوں جانا چاہتے ہو؟ اے رحمت کے فرشتوں تم اسے جنت کی طرف لے کر کیوں جانا چاہتے ہو؟ عذاب کے فرشتے کہتے ہیں یہ 100 آدمیوں کا قاتل ہے، اس لیے ہم اسے جہنم کی طرف لے کر جائیں گے۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں اگرچہ یہ 100 آدمیوں کا قاتل ہے لیکن یہ توبہ کے ارادے سے اللہ کے ولیوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا، اس لیے ہم اسے جنت کی طرف لے کر جائیں گے۔ وہ رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے میں جب اختلاف ہونے لگتا ہے تو وہ تیسرا فرشتہ کہتا ہے ایسا کرو زمین کو ناپو، زمین کی پیمائش کرو، اگر یہ بندہ اپنی بستی سے قریب ہوگا تو اے رحمت کے فرشتے اے عذاب کے فرشتے تم اسے جہنم کی طرف لے کر چلے جانا، اور اگر یہ بندہ اللہ کے ولیوں کی بستی سے قریب ہوگا تو اے رحمت کے فرشتے تم اسے جنت کی طرف لے کر چلے جانا۔ ابھی وہ بندہ بظاہر چند ہی قدم بڑھائے تھے لیکن جب زمین کو ناپا جاتا ہے، زمین کی پیمائش کی جاتی ہے تو وہ بندہ اللہ کے ولیوں کی بستی سے قریب ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ پھر رب کائنات اپنے ولیوں کی صحبت کی وجہ سے، اپنے ولیوں کی قربت کی وجہ سے اس بندے گناہگار کو نجات کا پروانہ عطا کر دیتا ہے، اور پھر رب کائنات نے زمین کو ناپنے کا حکم دے کر دنیا والوں کو بتا دیا، دنیا والوں کو آگاہ کر دیا، دنیا والوں کو متنبہ کر دیا کہ دنیا والوں سن لو، جو اللہ کے ولیوں سے قریب ہوگا وہ جنت سے بھی قریب ہوگا، اللہ سے بھی قریب ہوگا، اور جو اللہ کے ولیوں سے دور ہوگا وہ جنت سے بھی دور ہوگا اور اللہ کی رحمت سے بھی دور ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مسلک اعلی حضرت اس کے محبت، اس کے محبت، نعرہ تکبیر۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے ولیوں کی قربت حاصل کریں، اللہ کے ولیوں کی قربت اور ان کی صحبت کو اختیار کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ کے ولیوں کی محبت میں جینے مرنے کی کوشش کریں، اور ان کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کے لمحات کو گزارنے کی کوشش کریں۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہم تمام مسلمانوں کو غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کا صدقہ عطا فرما، وما علینا الا البلاغ الصغیر۔